बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। चीन का ईरान की खुली हमायत का ऐलान, जंग आलमी मरहले में दाखिल। चीन ने ऐलान किया है कि वो ईरान के साथ मुकम्मल तौर पर खड़ा है और हर सतह पर ईरान की मदद करेगा। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने ईरानी हम मनसब से रब्ता करके भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई है। इस इकदाम से ईरान के दफाई निज़ाम में बड़ी तब्दीली देखी गई, जो पहले मफलूज हो चुका था। अब ईरान इसराइली मिसाइल और जंगी तैयारे गिराने में कामयाब हो रहा है, जिसके पीछे चीनी टेक्नोलॉजी समझी जा रही है। इसराइल का भरपूर हमले का ऐलान, चीन फौरी मैदान में आ गया। चीन नेतन्याहू के हंगामी खिताब के बाद चीन ने ईरान की हमायत का ऐलान कर दिया। इसराइल ने ईरान के खिलाफ मुकम्मल फ़ज़ाई जंग छेड़ने का अंदिया दिया, जिस पर चीन ने कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। चीन की 450 अरब डॉलर की सरमायाकारी ईरान में है और वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। चीनी इंजीनियर्स और दफाई माहिरीन की मौजूदगी इसराइल के लिए बड़ा चैलेंज बन चुकी है। ईरान की दफाई सलाहियत में गैर मामूली बेहतरी, चीन की मुदाखलत के बाद ईरान ने इसराइली F-35 तैयारे मार गिराने का दावा किया है। हमले के इब्तदाई दिनों में ईरान का दफाई निज़ाम मफलूज नज़र आ रहा था, लेकिन अब सूरत हाल पलट चुकी है। सिर्फ 24 घंटों में दफाई निज़ाम फ़ाल हो जाना किसी बड़ी ताकत की मुदाखलत का नतीजा है। चीन ने ईरान को टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और मुकम्मल हमायत फराहम कर दी है, जिसने जंग का नक्शा बदल दिया। आलमी ताकतों का हदफ ईरान के बाद चीन और पाकिस्तान की बारी। तज्जियाकारों के मुताबिक अमेरिका और इसराइल का हदफ सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि चीन, रूस और पाकिस्तान भी हैं। चीन जानता है कि अगर ईरान कमज़ोर हुआ तो अगला हदफ वो खुद होगा। इसलिए चीन हर महाज पर मैदान में उतर आया है, चाहे रूस की सपोर्ट हो या पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देना। ईरान को बचाने की कोशिश सिर्फ एक मुल्क का दिफा नहीं, बल्कि अपने मुस्तकबिल का दिफा है। ईरान और इसराइल की लड़ाई खतरनाक मोड़ पर है। ईरान और इसराइल की जंग अब महज इलाकाई तनाज़ा नहीं रही, बल्कि आलमी तसादम में तब्दील हो चुकी है। ईरान ने ऐलान किया है कि अगर इसके मिसाइल या ड्रोन को रोका गया तो वो अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस से बराह रास्त जंग करेगा। इसराइल के साथ मगरबी ताकतें खुलकर मैदान में आ चुकी हैं, जबकि ईरान के दिफा के लिए रूस और चीन की शमूलियत का इम्कान बढ़ गया है। ये सूरत हाल वाज़िया तौर पर तीसरी आलमी जंग के आगाज की निशानदही कर रही है, जिसका दायरा कार तेजी से वसी हो रहा है। रूसी जनरल की वार्निंग, 10 लाख फौज की तैयारी का हुक्म, जंग का नया मरहला। रूसी डिप्टी आर्मी चीफ ने सदर पुतिन को खबरदार करते हुए फौरी तौर पर 10 लाख फौजी भर्ती करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा है कि इसराइल और ईरान की जंग दर हकीकत तीसरी जंग अजीम का आगाज है और रूस को फौरी रद्द-ए-अमल देना होगा। ये वही जनरल हैं जिन्होंने यूक्रेन जंग को करीब से लड़ा और समझा है। उनका इंतबाह गैर मामूली अहमियत रखता है। रूस के मुताबिक अगर ईरान गिरा तो अगला हदफ रूस, चीन होंगे। इसलिए मुकम्मल तैयारी की हदायत जारी कर दी गई हैं। अमेरिका और इसराइल की खुफिया मिली भगत, ईरान पर हमलों की मुकम्मल मनसूबाबंदी सामने आ गई। अमेरिका ने इसराइल को 300 हेल फायर मिसाइल फराहम किए, जिनका मकसद ईरान की तनसीबात को निशाना बनाना था। डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात का ड्रामा रचाकर ईरान को धोखा दिया और पसे पर्दा जंगी तैयारियां मुकम्मल की। ईरानी क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है। जनरल, एयर चीफ और दीगर आला ओहदेदार शहीद कर दिए गए हैं। ये तमाम कार्रवाई एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है, जिसका मकसद ईरान को अंदरूनी बगावत, इक़्तिसादी तबाही और अस्करी कमज़ोरी से दो चार करना है। चीन और रूस की मुमकिन शमूलियत, नेटो का अगला हदफ, ईरान के बाद रूस और चीन। चीन ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि इसने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, जो गैर मामूली रद्द-ए-अमल की अलामत है। रूस भी बखूबी जानता है कि ईरान के बाद नेटो का अगला निशाना वही होगा, इसलिए ईरान का दफा इसकी मजबूरी बन चुका है। ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स की फराहमी रूस के लिए इस जंग में गैर जानिबदार रहने को मुमकिन नहीं छोड़ती। ये लड़ाई सिर्फ मशरक़ वस्ता की जंग नहीं, बल्कि एक मुकम्मल
عالمی جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے جس کے نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ ایران کا اسرائیل پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ ایران کے سرکاری خبرساں ادارے فارس نیوز کی رپورٹ کے مطابق ایران کے اسرائیل پر حملے جمعے کی رات والے حملوں پر ختم نہیں ہوں گے بلکہ یہ جاری رہیں گے۔ ادارے نے ایک نامعلوم اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ سینئر فوجی کمانڈروں کے بیانات کی روشنی میں ایران آئندہ دنوں میں خطے میں موجود امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنائے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی نے شدت اختیار کر لی ہے۔ ایران نے ہفتہ کی صبح اسرائیل پر پانچواں بڑا حملہ کیا جس میں درجنوں میزائل داغے گئے۔ اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ ایران کے مزید 2 فوجی کمانڈرز اور 3 سائنسدانوں سمیت 8 افراد شہید۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے جاری ہیں۔ ایران نے مزید 2 فوجی کمانڈرز کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ایران کے مطابق ملٹری آپریشنز کے ڈپٹی چیف جنرل مہدی ربانی اور ہیڈ آف انٹیلیجنس جنرل غلام رضا مہرابی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کے تازہ حملوں میں ایران کے مزید 3 جوہری سائنسدان اور زنجان میں حملوں میں پاسداران انقلاب گارڈز کے 3 اہلکار بھی شہید ہو گئے۔ ایران کا اسرائیل کا تیسرا F-35 لڑاکا طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ ایران نے اسرائیل کا تیسرا F-35 لڑاکا طیارہ مار گرایا۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے ایک اور اسرائیلی پائلٹ کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جس کے بعد اب تک حراست میں لیے گئے اسرائیلی پائلٹوں کی تعداد 2 ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ایران کی جانب سے اسرائیل کے 2 لڑاکا طیارے گرانے اور خاتون اسرائیلی پائلٹ کو حراست میں لینے کا دعویٰ سامنے آیا تھا۔ ایران نے ملک بھر میں تمام پروازیں اگلے نوٹس تک معطل کر دیں۔ ایرانی حکام نے کہا ہے کہ ملک کے تمام ہوائی اڈوں پر پروازیں تا حکم ثانی معطل رہیں گی۔ شہری ہوائی اڈوں کا رخ کرنے سے گریز کریں۔ امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملے کی حمایت کر رہا ہے، ایران نے خبردار کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملوں کی حمایت کر رہا ہے۔ انہوں نے ایرانی خبرساں ایجنسی تسنیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر اسرائیل کا حملہ امریکہ کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اقوام متحدہ میں چین کے سفیر کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ چین کے سفیر نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کی خود مختاری سلامتی اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہیں۔ چین کے سفیر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خطاب میں ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ خطے میں کشیدگی بڑھانا کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ اسرائیل کو حملے روکنے چاہیے۔ ایران کی جوہری تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی۔ امریکی مندوب کا سلامتی کونسل میں سخت موقف۔ امریکی مندوب نے ایران کو سخت الفاظ میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایرانی حملوں سے امریکی فوجی اڈوں، تنصیبات یا شہریوں کو نقصان پہنچا تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے امریکی مندوب نے کہا کہ امریکہ کی اولین ترجیح خطے میں اپنے شہریوں اور فورسز کا تحفظ ہے۔ ایران اسرائیلی حملے پسپا کر رہا ہے۔ تہران پر حملہ ناکام۔ اسرائیل نے تہران کے مشرقی ضلع بہارستان پر فضائی حملہ کیا جسے ایرانی دفاعی نظام نے مؤثر انداز میں پسپا کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی فضائیہ نے فوری رد عمل دیتے ہوئے حملہ آور ڈرونز اور میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ اسرائیلی میزائل حملے۔ نتنز جوہری تنصیب سے تابکاری کے اخراج کی تصدیق۔ ایرانی جوہری توانائی آرگنائزیشن کے ترجمان نے نتنز جوہری تنصیب سے تابکاری کے اخراج کی تصدیق کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بہروز کمال وندی نے کہا ہے کہ اسرائیلی میزائل حملے کے نتیجے میں صوبہ اصفہان میں ایران کی سب سے بڑی جوہری سائٹ نتنز جوہری تنصیب سے تابکاری کا اخراج ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تابکاری جوہری تنصیب سے باہر نہیں پھیلی، تاہم جوہری تنصیب کے اندر پھیلنے والی تابکاری ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل نے ایران کے شمال مغربی تبریز ریفائنری کے قریب حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں 2 افراد شہید ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران کے مغربی علاقوں میں 3 مقامات پر دھماکے ہوئے ہیں اور میزائل حملے کیے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسد آباد میں میزائل سائٹ پر کیے گئے حملوں میں 2 ایرانی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ایران نے حالیہ جارحیت جاری رکھی تو تہران کو تباہ کر دیں گے۔
اردن فضائیہ نے اسرائیل کی جانب پرواز کرنے والا ایرانی ڈرون طیارہ مار گرایا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اردن کی فضائیہ نے ایرانی ڈرون کو عقبہ ریجن میں مار گرایا۔ گزشتہ روز بھی اردن کی فوج نے اعلان کیا تھا کہ اس نے اپنی فضائی حدود میں داخل ہونے والے میزائلوں اور ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اردنی مسلح افواج کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی ایران کی جانب سے اسرائیلی حملے کے جواب میں لانچ کیے گئے ڈرونز کے اردنی علاقے میں گزرنے کے خدشے کے تحت کی گئی۔ اقوام متحدہ میں مسئلہ فلسطین پر ہونے والی کانفرنس منسوخ۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے بھی کانفرنس منسوخی کی تصدیق کر دی۔ یاد رہے کہ فرانس اور سعودی عرب کی جانب سے فلسطین کے دو ریاستی حل کے لیے اقوام متحدہ میں کانفرنس منعقد ہونی تھی۔ کانفرنس اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں رواں ماہ 17 سے 20 جون کو طے تھی۔ ایران نے 3 ممالک کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی۔ ایران نے اسرائیل کی حمایت پر برطانیہ، فرانس اور امریکہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی حمایت کرنے پر اڈوں اور بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے میزائل حملے بند نہ کیے تو تہران جل جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔